تو بکھروی صاحب آپ کے بڑے بزرگ مولوی اسماعیل دہلوی صاحب تقویت الایمان نے اپنے پیر کی اس عبارت کا انکار نہیں کیا، نہ ہی اس کو شرک اور کفر کہا ہے۔ اب بکھروی صاحب کو دیکھتے ہیں کہ اپنے بڑوں کی اس عبارت کو کس کھاتے میں ڈالتے ہیں۔ آج تک کسی وہابی، دیوبندی، اسماعیلی، بکھروی نے مولوی اسماعیل دہلوی کو اس واقعہ کی بنا پر نہ مشرک کہا ہے اور نہ کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ اب شاید بکھروی صاحب یہ جرأت کر لیں، کیونکہ ان کو اپنے اکابر کے نام سے چڑ سی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شاہ نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ باذن اللہ، یعنی اللہ کی توفیق سے، اللہ کے عطا کردہ علم سے جانتے بھی ہیں کہ ہم نے کس کس کو فیض دینا ہے۔ اگر یہ ثابت نہیں تو پھر مولوی اسماعیل دہلوی کے پیر کا علم دونوں بزرگوں یعنی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت شاہ بہاؤالدین شاہ نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح ہو گیا۔ پھر اس واقعہ میں لفظ غوث الثقلین بکھروی صاحب جس سے آپ کو چڑ ہے قابل غور ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ غوث کا معنی کیا ہے، یعنی فریاد رس۔ اب بتائیں کہ قیامت والے دن جب مولوی اسماعیل کے پیر سے پوچھا جائے گا کہ تم کس کو غوث کہتے تھے، تو جواب کیا ہوگا؟ آپ کے بقول عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ مجھے مدد کے لیے کون پکارتا رہا۔ اب پکارنے والوں کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کون جہنم میں بھیجا جائے گا، کیونکہ آپ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غوث یعنی فریاد رس نہیں مانتے، نہ آپ خواجہ خواجگان کو غریب نواز مانتے ہیں۔ تو اب اپنے بانی کا اور بانی کے پیر کی فکر تو آپ کو ہونی چاہیے، جنہوں نے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غوث الثقلین بھی مانا اور حضرت شاہ نقشبند کو مددگار بھی مانا، کیونکہ آپ کے فتوے کے مطابق وہ پکے جہنمی ٹھہرے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایک طرف آپ کا فتویٰ ہے اور ایک طرف آپ کے جناب عقیدے کے بانی مبانی ہیں۔ اب آپ فیصلہ کریں، یا آپ جھوٹے ہیں یا آپ کا پیر جھوٹا ہے، دونوں میں سے ایک تو جھوٹا کہنا پڑے گا۔ اگر دہلوی صاحب اور ان کا پیر غوث الثقلین ماننے سے کافر اور مشرک نہیں ہوئے اور آپ ان کو ماننے سے مشرک نہیں ہیں، تو پھر اہل سنت کو بھی اس بنا پر مشرک نہ کہا کرو۔ اگر بکھروی مذہب کے مطابق اہل سنت و جماعت مشرک اور کافر ہیں، تو پھر ہمت دکھاؤ اور اسماعیل دہلوی اور اس کے پیر کا نام لے کر مشرک اور کافر واضح کرو۔ اس واقعہ سے معلوم ہو گیا کہ حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت شاہ نقشبند حضرت شیخ بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظروں سے بھی فیض عطا ہوتا ہے۔ اب آگے صراط مستقیم صفحہ نمبر 200